نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی، جیسے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روپوشی اور صبح صادق کی سفیدی اور یہ شفق کی سرخی یہ اس بات کی بشارت دے رہی ہوتی ہے کہ اب سورج طلوع ہونے والا ہے، تو اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے کہ جو اس بات کی بشارت دے رہے تھے کہ اب عن قریب آفتاب رسالت اپنی آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے، جو اس بات کی بشارت دے رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے والی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الفیل میں ذکر کیا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ کیسا معاملہ کیا اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کہ اصحاب فیل یہ ایک ہاتھیوں کا لشکر تھا، اور یمن کا گورنر جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور وہاں ایک بیت اللہ ہے اور اس کا یہ طواف کرتے ہیں، تو میں کیوں یہاں ایک بہترین گھر بناؤں اور یہاں کے لوگ اس کا طواف کریں۔ چنانچہ ابرہہ نے ایک بہترین شاندار گھر بنایا اور خوبصورتی میں بے مثل تھا، اور وہاں کے جو سنگ مرمر تھے، جو پتھر تھے، وہ ملکہ بلقیس کے محلات سے لائے گئے تھے، اور وہاں کا جو منبر تھا اس کو ہاتھی کے دانتوں کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا، اور بڑا ہی بہترین اور خوبصورت انہوں نے کلیسا تعمیر کیا۔ تو بنانے کے بعد اس نے اعلان کروا دیا کہ اب اس کلیسے کے ارد گرد طواف کیا جائے، لوگ یہاں اکٹھے ہوں، یہاں جمع ہوا کریں، اب مکہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ کسی شخص نے، کسی ایک قبیلے کا ایک شخص اس کلیسے میں پہنچتا ہے رات کے وقت، تو جا کے وہاں گندگی کراتا ہے، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد حصے کو آگ بھی لگا کے آ جاتا ہے۔ تو جب ابرہہ کو اس چیز کی اطلاع ہوتی ہے تو وہ قسم کھاتا ہے کہ اب میں نعوذ باللہ بیت اللہ کو منہدم کروں گا۔ تو بیت اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے وہ ابرہہ یمن سے چل پڑا، بیت اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے یمن سے مکہ مکرمہ کی طرف اس نے ارادہ کیا۔ راستے میں بھی اس کی کافی قبائل کے ساتھ اس کی لڑائیاں ہوئیں، اور سب کو شکست دیتا ہوا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ گیا۔ جب حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں ان کو اس واقعے کی اطلاع ملی، تو انہوں نے جو مکہ کے لوگ تھے ان کو مکہ خالی کر دینے کا حکم فرمایا، اور فرمایا کہ آپ یہ جو دائیں بائیں پہاڑیاں ہیں وہاں چلے جائیں۔ تو مشہور قصہ ہے، بالآخر یہ ہوا کہ جب ابرہہ کا لشکر بیت اللہ کو منہدم کرنے کی غرض سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چھوٹے سے پرندے کا لشکر بھیج دیتا ہے، جن کو ابابیل، قرآن نے جن کا نام ابابیل بتلایا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اور 3 کنکریاں ہر پرندے نے پکڑی ہوئی ہیں، ایک چونچ میں اور 2 کنکریاں انہوں نے اپنے پنجوں میں پکڑی ہوئی ہیں، اور آتے ہی اس لشکر کے اوپر انہوں نے وہ کنکریاں برسانا شروع کر دی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ کنکری کیا تھی، وہ تو ایک تیز گولی کا کام کر رہی تھی، کہ اتنا اس کا پریشر تھا کہ جس کے سر پہ بھی وہ لگتی تھی وہ آر پار ہو کے نیچے سے نکل جاتی تھی، اور آدھا لشکر تو ادھر ہی ڈھیر ہو گیا، اور جو وہاں سے بھاگے وہ راستے میں مر گئے، اور جو بادشاہ تھا، گورنر تھا ابرہہ، روایات میں ہے کہ وہ اس کے جسم میں ایسا زہر پھیل گیا کہ اس کا ایک ایک عضو گل کے سڑ کے اترنا شروع ہو گیا، اور اتنا اس کا جسم گل سڑ گیا کہ اس کا دل باہر آ گیا، جس سے اس کا سینہ، کلیجہ سب کچھ پھٹ گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کو ایسا بنا دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے اس طرح ہم نے ان کو بنا کے رکھ دیا، اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اسی طریقے سے عرب میں اس وقت برسوں سے خشک سالی تھی، بارشیں نہیں ہوتی تھی، اللہ کی رحمت کی بارشیں نہیں برستی تھی،
جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو خوشحالی ہی خوشحالی آ گئی، جو خشک سالی تھی وہ خوشحالی سے بدل گئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ ایران میں، فارس میں اس وقت جو مذہب تھا وہ آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، آگ کی پوجا کیا کرتے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایک دن میں 4 مرتبہ سورج کی عبادت کرتے تھے۔ ان پہ لازم تھا کہ یہ جو آگ ہے یہ بجھنے نہ پائے، تو 1000 سال سے وہ جو آتش کدہ وہ آگ جل رہی تھی جس کو وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، وہ آنن فانن فوراً بجھ گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی ایک عظیم پیشن گوئی تھی، خوشخبری تھی۔ اور جو کسریٰ کا محل تھا اس میں زلزلہ واقع ہو گیا، زلزلہ آ گیا جس سے اس کے محل کے 14 کنگرے گر گئے، ٹوٹ کے گر گئے، جس سے اس کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ایک دریا تھا، دریائے صحابہ، جو 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا تھا، وہ آنن فانن خشک ہو گیا۔ اور ملک شام اور کوفہ کے درمیان میں ایک ندی تھی، وہ ندی فوراً جاری ہو گئی، بہنے لگی۔ اور لکھا ہے کہ حضرت آمینہ جو آپ کی والدہ ماجدہ تھی، انہوں نے اپنے جسم سے ایک نور دیکھا، ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام تک کے محلات روشن